السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 7 میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا یہ 12واں لیکچر ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، آج 12واں جو لیکچر ہے، اس 12ویں لیکچر میں ہم نے اس سے پہلے جو ہمارے 10ویں 11ویں جو لیکچر ہوا تھا، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا چین کی بانسری، چینی لوک کہانی۔ تو چینی لوک کہانی کیا تھی؟ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم نے جو کہانی پڑھی تھی کہ سب سے پہلے اس کا جو پارٹ تھا، اس پارٹ میں ایک امیر آدمی کا تذکرہ کیا گیا تھا جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، بیوی بچوں کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا تھا دوسرے نمبر پر ایک غریب آدمی جس کا نام لی تھا، اور اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ ٹائم ہوتا تھا اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور شام کے وقت جو ہے وہ باغ میں چلا جاتا اور بانسری بجاتا، جو اس کی بیوی کو بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ اور خاص طور پر جو امیر آدمی تھا، اس کی بیوی کو وہ بانسری بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ تو پھر ایک امیر آدمی جو تھا، اس نے یہ سوچا کہ جب اس کی امیر آدمی کی بیوی نے اپنے شوہر سے جب شکوہ شکایت کی، دیکھو وہ کتنا غریب ہے، کتنا خوش رہتا ہے اور کیسی بانسری بجاتا ہے، تو اس نے جو ہے امیر آدمی نے اس غریب آدمی کو پیسے دے دیے کہ بولا کہ جاؤ کاروبار کر لو۔ اور جب وہ کاروبار کے لیے جب اس کو پیسے دیے تو وہ اپنا کھانا پینا تک پیسے لے کر بھول گیا اور اس میں مگن ہو گیا۔ تو وہ کیا بانسری بجاتا، کیا انٹرٹینمنٹ کی چیز کی راہ اختیار کرتا، اس کے تو کھانا پینا ہی چھوٹ گیا۔ اب کیا ہوا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا، جب اسے پیسے مل گئے تو اب ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ ادھر نیند لی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کوسوں دور یعنی بہت زیادہ دور۔ ادھر نیند لی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس کی جاگتی آنکھوں میں یا تو مستقبل کے سہانے خواب تھے یا نیند سے بوجھل پلکوں پر اشرفیوں کے چوری ہونے کے اندیشے۔ ٹھیک ہے، اس کی پیسے ملے تو آنکھوں سے جو نیند تھی وہ کئی دور چلی گئی، اور اس کی آنکھوں میں کیا تھے، بڑے خواب تھے کہ میں یہ کاروبار کروں گا، یہ کاروبار کروں گا۔ اور خواب کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کیا تھا، اسے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے پیسے میرے کہیں چوری نہ ہو جائیں۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، صبح اٹھا تو سیدھا اس جگہ گیا جہاں اشرفیاں رکھی تھیں، یہ تسلی کرنے کے لیے وہ وہاں بھی موجود ہیں یا نہیں۔ اس سے جو ہے ہر وقت یہ پریشانی ہوتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں جس جگہ پہ میں نے اشرفیاں رکھی ہیں وہاں پر موجود ہے نہیں ہیں۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اہم چیز جہاں پہ رکھی ہوتی ہے تو وہ بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو ٹٹول رہا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگلے 2 دن 2 راتیں بھی میاں بیوی اسی فکر میں گزری کہ اس رقم سے کون سا کاروبار شروع کریں۔ تیسری رات بھی لی جب اپنے بستر پر لیٹا تو اسی طرح بے چین تھا۔ اس وقت خوش قسمتی کا فرشتہ لی کے پاس آیا اور بولا، دولت وبال جان ہے۔ دیکھیں، اس میں سب سے اہم تعلیم جو دی گئی ہے کہ وہ شخص کے پاس جیسی دولت آئی تو اس کی زندگی سے اطمینان، چین، سکون چلا گیا۔ اور اس کو فرشتے نے کیا کہا کہ دولت جو ہے وبال جان ہے، اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ تو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ فرشتے نے کیا کہا اس کو کہ بھائی یہ دولت جو ہے تمہارے لیے وبال ہے، مصیبت پریشانی ہے، اس بات کو سمجھو۔ اگر تم اس دولت سے جان چھڑا لو گے تو کیا ہوگا، تمہاری زندگی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، خوشحال ہو جائے گی، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اس کا ذہن صاف ہو گیا اور وہ اطمینان کی نیند سو گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے لی چند پوشن کے گھر پہنچا۔ چند پوشن نے چونک کر کہا، آؤ لی بھائی، کہو
کس کاروبار کا فیصلہ کیا؟ یعنی یہ جو غریب آدمی ہے یہ امیر آدمی کے گھر پہ پہنچا، تو امیر آدمی نے، جس نے اس کو پیسے دیے تھے، اس نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا کاروبار کیا ہے، کیا سوچا کاروبار کا؟ لی نے چہکتے ہوئے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ چہکتے ہوئے یعنی ایک دم کھل کھلا کے اور خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ کی اشرفیاں واپس لوٹانے آیا ہوں۔ میں اس مہربانی کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اشرفیوں کی تھیلی چن پوشن کے سامنے رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ تو اس امیر آدمی نے اس غریب آدمی نے اس امیر آدمی کی جتنی بھی اشرفیاں تھیں فوراً اس کے سامنے رکھی اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ اسی روز لی نے بڑی محنت سے مزدوری کی۔ اسی شام پہلے کی طرح پھر اس کی سریلی بانسری کی آواز فضا میں گونجی۔ ہوا کے کندھوں پر باغ سے ہوتی ہوئی بڑی حویلی میں پہنچی۔ چن پوشن کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رجسٹر کے حساب کتاب میں مگن چن پوشن بھی اس آواز کو سن کر لمحہ بھر کو رکا اور پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا جو ہے جمعۃ المبارک کا لیکچر تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے لیکچر میں ہوم ورک نہیں جاتا ہے، تو آپ یہ لیکچر سنیے گا، سمجھے گا۔ اس کے بعد میں جو ہماری جو اس کی ایکسرسائز ہے وہ ہم اس پہ کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔